پھر آپ رحمت دیکھیں، میرے رب کی شفقت دیکھیں، میرے رب کا پیار دیکھیں۔ اس اصول کے تحت ہونا یہ چاہیے تھا کہ گناہ کرو گے تو نیکیاں مٹیں گی۔ عقل یہی کہتی، نیکی کرتے ہو تو گناہ مٹتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گناہ کرو گے تو نیکیاں مٹیں گی۔ فرمایا نہیں، نیکیاں کرنے سے گناہ مٹیں گے اور تیرے گناہ کرنے سے میں تیری نیکیاں ختم نہیں کروں۔ بندہ گناہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے نماز کا ثواب نہ ملے، ایسا نہیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، شفقت ہے۔ کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹاتا، صرف ایک گناہ ہے، اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیا تو اللہ کہتے ہیں میں زندگی کی پچھلی ساری نیکیاں برباد کر دوں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ شرک۔ باقی کوئی گناہ نیکیوں کو نہیں مٹا۔ چوری، ڈاکہ، زنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ صرف ایک گناہ ہے شرک۔ میں اور آپ آج کے علماء اور بزرگان دین، اولیاء اللہ اور فقہا، شب زندہ دار اور تہجد گزار، ہماری کیا حیثیت ہے؟ سورۃ انعام میں اللہ نے 18 نبیوں کے نام گنے۔ کتنے نبیوں کے؟ 18۔ پھر کہا سارے نبیوں کا نام تو میں قرآن میں نہیں گن سکتا، سارا قرآن بھر جائے گا، تمہیں ایک قاعدہ بتا دیتا۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، جو نہیں گنے نا، ان میں سے کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے۔ وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان 18 کے بھائی تھے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور کچھ ان 18 کی اولاد تھی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کا انتخاب کیا تھا، چنا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو کس رستے کی ہدایت کی؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، آپ میں جو تھوڑی سی عربی جاننے والے لوگ ہیں، لو فرضیہ ہے، اگر بالفرض والمحال میرے یہ نبی شرک کرتے، نبی تو
صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک نبی سب قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ لا فرضیہ ہے۔ اگر میرے یہ نبی شرک کرتے، بیٹھ جائیں، توجہ ہے آپ کی، اگر میرے یہ نبی شرک کرتے لا حابطہ، حابطہ کا معنی آپ کریں گے؟ ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے سب کے سب برباد کر دیے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ آکھاں دھینوں سناواں نوح، کہا نبیوں سے جا رہا ہے، سمجھایا ایک جگہ پہ تو اللہ نے حد کر دی۔ اللہ نے وہاں مخاطب کر لیا اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ میرے پیارے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا، کن کو خطاب کر رہے ہیں اللہ؟ جن سے صغیرہ گناہ بھی سرزد نہیں۔ آپ نے بھی اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی ہو جائیں گے من الخاسرین۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں شرک سے نیچے نیچے جس گناہ کو چاہوں گا، اگر بغیر توبہ کر کے میرے پاس آ گیا میں معاف کر دوں گا، اگر چاہوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو میں نے معاف ہو۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ زنا گناہ ہے، شرک کیا ہے؟ بغاوت۔ میں آپ کو کیسے سمجھا؟ اگر بیوی سے کبھی غلطی ہو جائے اور وہ ہانڈی میں نمک زیادہ ڈال دے، اور شوہر بلڈ پریشر کا مریض ہو اور اس نے نمک زیادہ ڈال دی، اس نے لقمہ اٹھایا وہی چھوڑ دی، حوصلے والا ہوگا درگزر کر دے، چل شریک حیات ہے، میرے بچوں کی ماں ہے،
ذرا چونڈی زیادہ پہ گئی سو خیر ہے۔ بیوی بغیر بتلائے میکے چلی گئی، اسے پتا چلا کہ وہ میکے چلی گئی ہے میری اجازت کے بغیر، ایک سنجیدہ سمجھدار خامن درگزر کر جائے گی، چلو ماں باپ کے گھر گئی ہے خیر ہے کوئی بات نہیں۔ یہ ساری غلطیاں بیوی کی شوہر برداشت کر لیتا ہے، اور اگر کبھی شوہر اپنی بیوی کے بستر پر غیر مرد کو دیکھے برداشت کرے گا؟ شریف آدمی ہو، صابر ہو، حوصلے والا ہو، بیوی دے تھلے لگ گئے ہوئے کرے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہر غلطی بیوی کی برداشت ہے، لیکن میری عزت میں کسی کو سانجی بنائے، اس بستر پہ کسی اور کو جگہ دے، یہ خامند کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں، لیکن اگر میری ذات و صفات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو سانجی اور شریک بنایا، اس جرم کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بغاوت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی، تو یہ جو مختلف کاروں اور گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا آپ پڑھتے ہیں، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، یہ توحید ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کہتے ہیں۔ یہی حکم دیا ہے میرے نبی نے صحابہ سے، میرے نبی نے یہی کہا تھا کہ میرے صحابہ جو تمہارے مقدر میں نہیں وہ مجھ سے مانگو، یہی کہا تھا میرے نبی نے، جو مقدر میں نہیں وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ نہیں، میرے نبی نے کہا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ میں معنی کروں کہ آپ کریں گے؟ یسال کا معنی کرو، مانگنا۔ یسال کا کیا معنی؟ چاہیے کہ مانگے۔ سنو تمہارے نبی نے تمہیں کیا پڑھایا تھا، نبی کی بات کو ماننا نبی کا ادب ہے، احترام ہے۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ، کس سے؟ حاجتہ کلہا۔ تمہارے پیارے پیغمبر نے تو تمہیں یہ تعلیم دی، اس در سے مانگو، کبھی اس در سے مانگو، کبھی اس مزار سے مانگو، کبھی اس بزرگ سے مانگو۔ نبی نے تو تعلیم دی چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا۔ آگے سن سکتے ہو تو سنو، اور سنو اور یہاں لکھو حتی شسع نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا۔ تمہارے نبی نے تو نتھری ہوئی توحید کا تمہیں سبق دی، تم جھولیاں پھیلا کے کہاں کھڑے ہوتے ہو؟
یا غوث تیرے مزار پہ آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، مشکلیں حل کر دے۔ حتیٰ شسع نالی اذن قطع، آگے سن سکتے ہو تو سنو، آگے میرے نبی نے حد ہی کر دی۔ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تمہیں جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تمہیں جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ یہ میرے نبی نے سبق سکھایا لوگوں کو۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے، پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے، یہ پیشانی جھکانی ہے تو کس کے آگے جھکانی ہے، اپنے مال میں، اناج میں، جانوروں میں، جانوروں سے نکلنے والے دودھ میں، بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو وہ کس کے نام پر نکالنا ہے۔ کوئی گناہ نیکیوں کو ختم نہیں کرتا، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی۔ ہاں صرف ایک گناہ ہے اور وہ شرک والا گناہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی آیا۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہی ہیں، ہمیں سمجھا رہی ہیں، میں زندگی کے سارے اعمال کیا کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ صفحہ درست فرمائیں۔